عثمان غازی وہ شخص جس نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تاریخ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں ابتدا میں نہ بڑی فوج ہوتی ہے، نہ وسیع سلطنت، نہ خزانے کے انبار، لیکن ان کے پاس ایک ایسا عزم، ایمان اور قیادت ہوتی ہے جو آنے والی نسلوں کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ عثمان غازی بھی انہی عظیم شخصیات میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے ایک چھوٹی سی ترکمانستان ریاست سے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو بعد میں دنیا کی طاقتور ترین سلطنتوں میں شامل ہوئی۔ یہ کہانی ہے عثمان غازی کی، جن کے نام سے بعد میں سلطنت عثمانیہ پہچانی گئی۔ عثمان غازی تقریباً 13ویں صدی کے وسط میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ارطغرل غازی تھے جو کائی قبیلے کے سردار تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اناطولیہ سیاسی انتشار کا شکار تھا، سلجوقی سلطنت کمزور ہو رہی تھی، منگولوں کا دباؤ بڑھ رہا تھا اور مختلف چھوٹی چھوٹی ترک ریاستیں اپنے وجود اور بقا کے لیے جدوجہد کر رہی تھیں۔ ارطغرل غازی نے اپنے قبیلے کو ایک ایسے علاقے میں آباد کیا جو بازنطینی سرحد کے قریب تھا۔ یہاں سے ان کے بیٹے عثمان نے اپنی سیاسی اور عسکری زندگی کا آغاز کیا۔ عثمان غازی کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ وہ اپنے والد کی میراث کو صرف محفوظ رکھیں یا اسے ایک نئی طاقت میں تبدیل کریں۔ عثمان نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ وہ ایک بہادر سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دور اندیش رہنما بھی تھے۔ ان کا مقصد محض زمین حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ اپنے لوگوں کو متحد کرنا اور ایک مضبوط ریاست قائم کرنا تھا۔ عثمان کے گرد ایسے جانباز جمع ہونے لگے جو ان کی قیادت پر اعتماد کرتے تھے۔ ان کے ساتھ مختلف ترک قبائل کے لوگ بھی شامل ہوئے۔ وقت کے ساتھ عثمان کی طاقت بڑھتی گئی اور ان کا اثر رسوخ اناطولیہ کے شمال مغربی علاقوں میں پھیلنے لگا۔ اس دور میں بازنطینی سلطنت ابھی بھی ایک بڑی طاقت تھی، لیکن اس کی سرحدی بستیاں پہلے جیسی مضبوط نہیں تھیں۔ عثمان نے حالات کو سمجھا اور اپنی ریاست کو آہستہ آہستہ وسعت دینا شروع کیا۔ روایات میں عثمان کے خواب کا واقعہ بھی مشہور ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک درخت ان کے گھر سے نکل کر بہت دور تک پھیل گیا اور اس کی شاخیں دنیا کے مختلف حصوں پر سایہ کرنے لگیں۔ یہ خواب بعد کی عثمانی روایات میں بہت اہم سمجھا گیا اور اسے مستقبل کی عظیم سلطنت کی علامت قرار دیا گیا۔ اگرچہ اس خواب کی تفصیلات تاریخی روایات میں مختلف انداز سے بیان ہوئیں، لیکن عثمانی تاریخ میں یہ واقعہ ایک طاقتور علامت بن گیا۔ عثمان غازی کی اصل طاقت سے تلوار نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ کسی ریاست کو قائم رکھنے کے لیے نظم و ضبط، وفاداری اور مضبوط قیادت ضروری ہے۔ انہوں نے اپنے زیر اقتدار علاقوں میں اپنی طاقت مضبوط کی اور سرحدی علاقوں پر توجہ دی۔ بازنطینی علاقوں کے ساتھ ہونے والی لڑائیوں نے ان کی ریاست کو مزید وسعت دی۔ ان کی کامیابیوں میں ایک اہم مقام شہرینی شہر اور دیگر سرحدی علاقوں کے قبضے کو حاصل ہوا۔ بعد میں ان کے بیٹے اورحان نے اس ریاست کو مضبوط کیا اور بورسا جیسے اہم شہر کو فتح کر کے اسے ریاست کا مرکز بنایا۔ لیکن عثمان غازی کی سب سے بڑی کامیابی شاید کوئی ایک جنگ یا فتح نہیں تھی۔ ان کی سب سے بڑی کامیابی ایک ایسی بنیاد قائم کرنا تھی جس پر ان کے بعد آنے والی نسلیں ایک عظیم سلطنت تعمیر کر سکیں۔ عثمان نے اپنے بیٹے اورحان کی تربیت بھی کی۔ انہوں نے اسے صرف جنگ کا فن نہیں سکھایا
بلکہ حکمرانی، صبر اور حالات کو سمجھنے کی اہمیت بھی دی۔ عثمان غازی کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بڑی کامیابیاں ہمیشہ بڑی طاقت سے شروع نہیں ہوتیں۔ کبھی ایک چھوٹا سا قبیلہ بھی تاریخ کا رخ بدل دیتا ہے اگر اس کے پاس مضبوط قیادت اور واضح مقصد موجود ہو۔ عثمان غازی کی وفات تقریباً 1324 یا 1326 کے درمیان ہوئی۔ ان کی وفات کے وقت ان کی قائم کردہ ریاست ابھی ایک عظیم عالمی سلطنت نہیں بنی تھی، لیکن اس چھوٹی سی ریاست میں مستقبل کی ایک بڑی سلطنت کے بیج موجود تھے۔ ان کے بیٹے اور خان نے اپنے والد کے میراث کو آگے بڑھایا، پھر مراد اول، بایزید اول، محمد فاتح اور بعد کے عثمانی سلاطین نے اس ریاست کو مسلسل وسعت دی۔ سن 1453 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا اور بازنطینی سلطنت کے خاتمے کے ساتھ عثمانی طاقت ایک نئے دور میں داخل ہوئی۔ صدیاں گزر گئیں لیکن اس عظیم سفر کی ابتدا عثمان غازی کے دور میں ہوئی تھی۔ عثمان غازی کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ انسان کو اپنی موجودہ حالت دیکھ کر اپنے مستقبل کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے۔ عثمان کے پاس ابتدا میں دنیا کی سب سے بڑی فوج نہیں تھی، ان کے پاس کوئی عظیم الشان محل نہیں تھا، ان کے پاس وسیع سلطنت بھی نہیں تھی، لیکن ان کے پاس یقین، قیادت، صبر اور مقصد تھا۔ اور یہی چیزیں ایک چھوٹی سی ریاست کو آنے والی صدیوں میں ایک عظیم سلطنت بنانے کا ذریعہ بن گئیں۔ عثمان غازی ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ تاریخ بدلنے کے لیے ہمیشہ بڑے وسائل ضروری نہیں ہوتے، کبھی کبھی ایک مضبوط کردار، صحیح وقت کا فیصلہ اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک مضبوط بنیاد ہی کافی ہوتی ہے۔ آج جب ہم سلطنت عثمانیہ کی طویل تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے صدیوں کا سفر نظر آتا ہے۔ لیکن اس سفر کا پہلا قدم ایک ایسے شخص نے اٹھایا تھا جس کا نام تھا عثمان غازی۔ ایک شخص، ایک خواب، ایک چھوٹی سی ریاست، اور پھر وہ بنیاد جس پر تقریباً 6 صدیوں تک قائم رہنے والی سلطنت نے جنم لیا۔ یہی عثمان غازی کی تاریخ میں سب سے بڑی پہچان ہے۔